آج تاریخ ہے 21 جمادی الثانی 4 جنوری 2024۔ کل یعنی 22 جمادی الثانی یوم شہادت ہے خلیفہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی درینہ ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج کی ویڈیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال پیدا ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ یہ عام الفیل ہاتھیوں والا سال ہے جب ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، لیکن ان کی کنیت ابو قحافہ تھی اور وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ لوگوں کی کنیتیں رکھی جاتی تھی کسی کے بیٹے کے نام سے، یا اگر کوئی اچھے کام کرے تو وہ اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی۔ جیسے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق مشہور ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ حضرت ابوبکر کا سب سے پہلے نام عبد الکعبہ رکھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ جب آپ اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا، لیکن آپ ابوبکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غیروں میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے جو اس وقت 10 سال کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور غلام زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سوال و جواب کیے آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ایک واقعہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے اور دشمن غار کے بہت قریب تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آپ غم نہ کرو، ہم ان کی نظر آپ پر پڑنے نہیں دیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ان کے لیے قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مشہور قبیلے بنو ہاشم سے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ہی قبیلے بنو تیم سے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بہت ہی باعزت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں پیڑھی میں جا کر ایک ہی نسل سے مل جاتے تھے۔ قریش قبیلے کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام بنو کلاب اور ایک کا نام بنو تیم تھا۔ ایک کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے کی نسل سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ جنت کی خاتونوں کی سردار بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی جو کہ 90 سال تھی، لیکن بڑھاپے میں ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی اور ان کی وفات 97 سال کی عمر میں ہوئی۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت سعر تھا، ان کی کنیت ام الخیر تھی، وہ بھی بنو تیم کے قبیلے سے اپنے شوہر کی چچا کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بچوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ عبداللہ، تیسرے نمبر پر اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے پر عبد الرحمن، پانچویں پر ام کلثوم، چھٹے نمبر پر محمد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر صحابی نہیں تھے، لیکن جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی انہوں نے دل کھول کر خرچ کیا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرایا، اور بھی بہت سی کنیزوں کو اور غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کا واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی مال و دولت آ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ آج میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال لے کر جاؤں گا، ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنا آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابوبکر تم گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابوبکر نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی صرف اور صرف ان کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی تمام سامان لے آیا ہوں۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مال ہونے کے باوجود اس موقع پر بھی جیت گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیت میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلتے پھرتے ہی جنت کی گارنٹی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے۔ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں نئے نئے فتنے کھڑے ہونے لگے، تو لوگوں نے کہا اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لشکر کو میں کیسے واپس بلا سکتا ہوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیا ہو۔ اور آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو نہیں بلایا، اور اس طرح دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی اور اسلام کی فتح ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کھڑا ہو گیا، جس کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اچھی خلافت قائم کی، اور اسلام کو جتنا ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے پھیلایا اور فتنوں اور فساد کو توڑنے کی کوشش کی۔ بالآخر آپ 634 ہجری میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن میرے دائیں طرف حضرت ابوبکر ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ان کی، جو نبی کے دیوانے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہم تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم صحابہ کے دیوانے ہوں گے، پھر نبی کے دیوانے ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں، تاکہ تمام مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کا پتہ لگ سکے اور ان کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔